اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4907، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، منافقوں نے کہا کہ اگر ہم اب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا، حالانکہ عزت تو بس اللہ ہی کے لیے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، البتہ منافقین علم نہیں رکھتے۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو مار دیا۔ انصار نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول کو بھی سنایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا کہ اے مہاجرین دوڑو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکارنا چھوڑ دو، یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینہ واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ورنہ لوگ یوں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرانے لگے۔ حدیث نمبر 4908، اردو ترجمہ۔ سورۃ تغابن کی تفسیر۔ علقمہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا کہ آیت وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو نور ہدایت سے روشن کر دیتا ہے، سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر بھی وہ راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ طلاق کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا وبال امرہا، یعنی اس کے گناہ کا وبال جو سزا کی شکل میں ہے اسے بھگتنا ہوگا، وہ مراد ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جب کہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائیں، پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی یعنی طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ بس یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں۔ حدیث نمبر 4909، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اور حمل والیوں کی عدت کے بچے کا پیدا ہو جانا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اولاۃ الاحمال سے مراد ذات حمل ہے، جس کے معنی حمل والی عورت ہے۔ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے آپ کی
آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد بچہ جنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو وہ عدت کی 2 مدتوں میں جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کی عدت کا یہ حکم ہے۔ حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں۔ ان کی مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی۔ آخر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ام المومنین نے بتایا کہ سبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خولہ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ شوہر کی موت کے 40 دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام بھیجنے والوں میں سے تھے۔ حدیث نمبر 4910 اردو ترجمہ۔ اور سلیمان بن حرب اور ابو نعمان نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے اور ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے موجود تھا۔ ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں سبیہ بنت حارث کا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے بیان کیا کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عتبہ کوفے میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ نسبت کرتا ہوں تو بڑی جرات کی بات ہوگی۔ مجھے تنبیہ کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ وہ بھی سبیہ والی حدیث بیان کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدت کی مدت کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور کہا اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن ان حملہن، اور حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ سورہ حدیث نمبر 4911 سورہ تحریم کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں محض اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے؟ حالانکہ یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے ابن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ ابن عباس انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 4912 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہیں عطا نے، انہیں عبید بن عمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش کے گھر میں
شہد پیتے تھے اور وہاں ٹھہرتے تھے۔ پھر میں نے اور حفصہ نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو بہت ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے، البتہ زینب بنت حجش کے یہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا۔ میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب و تفسیر کی حدیث نمبر 4907 سے 4912 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔